السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی نیک لڑکی کے بارے میں جس کی شادی ایک چور کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس چور نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا۔ وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ چوری اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن وہ چور چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل میں گھس گیا اور قیمتی اشیاء چرانے کے لیے پسند کرنے لگا۔ اسی دوران محل کے مختلف کمروں میں گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے کمرے سے بادشاہ اور ملکہ کی آواز سنائی دی جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران چور کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں، لہٰذا مجھے ایک بہروپ اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر کھرا اتروں اور بادشاہ باخوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یوں چوری سے میری جان چھوٹ جائے گی اور باقی زندگی عیش و آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ چور نے وہیں کھڑے کھڑے پلان بنا لیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکہ دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ کیونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی میں اکیلا ہی بن جاؤں گا۔ یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا سوانگ رچا کر کہیں ڈیرا ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ میں نظر آ جائیں اور وہ مجھے اپنا داماد بنا لے۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب آ کر جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کے تحت وہاں پر اس نے ایک کٹیا بنائی جس میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ چور نے خانہ بدوشی کی زندگی نیک اور پرہیزگار بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کی تھی، لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت ریاضت کی اداکاری شروع کر دی۔ اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کٹیا میں ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں مصروف دیکھتے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں کرتے رہتے۔ یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت تو ہونے لگی جس کی خبر بادشاہ سلامت کو بھی پہنچی کہ جنگل میں ایک بہت ہی نیک، پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے اپنے قارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کٹیا میں موجود فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی عبادت گزار، پرہیزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں۔ ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے دور چلا جائے اور یہ سنہرا موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ اپنا پیغام فوراً اس شخص کے پاس پہنچا دیں۔ اگلے دن بادشاہ نے
وزیر کو بلایا اور اسے اپنے خواہش کے حوالے سے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، خدمت خلق کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، اور میرے بعد بادشاہ کی امرد اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ اب مجھے ایسا ہی شخص مل گیا ہے، لہذا تم اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وزیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کٹیا میں پہنچ کر اس نے چور کو دیکھا جو ایک پرہیزگار اور نیک بندے کا بہروپ دھارے بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر کافی دیر تک اسے عبادت میں مگن دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد چور نے آنے کا مقصد پوچھا تو وزیر بولا کہ میں آپ کے پاس بادشاہ سلامت کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جس کی شادی وہ کسی نیک پرہیزگار انسان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو دن رات تقوی اور پرہیزگاری میں مصروف رہتا ہو، عبادت کرتا ہو، لوگوں کا بھلا چاہتا ہو۔ لہذا آپ کی شہرت سن کر بادشاہ سلامت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ چور یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ چور نے یہ بہروپ اسی لیے تو بنا رکھا تھا، دن رات عبادت ریاضت میں اسی وجہ سے مصروف رہتا تھا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لگا رہتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتا تھا۔ اب جبکہ بادشاہ کی دامادی کا منصب اس کے قریب تھا، بادشاہ خود چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ بادشاہت تو اس کے قریب تھی، مال دولت، حسب نسب، عیش و آرام اس کی خواہش پر منحصر تھا، مگر اب وہ بادشاہ کا پیغام سن کر خوش نہیں ہوا، اس کے دل کو راحت نہیں ملی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ ٹھہریے، اب میں آپ کو اپنی اصلیت بتاتا ہوں۔ میں دراصل ایک چور تھا، چوری میرا پیشہ تھا۔ ایک رات میں چوری کی نیت سے بادشاہ سلامت کے محل میں گیا تو میں نے بادشاہ اور ملکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت سن لی، جس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چوری چھوڑ کر پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ بن جاتا ہوں، تاکہ بادشاہ مجھے اپنا داماد بنا لے اور میری باقی کی زندگی عیش و آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو۔ لہٰذا میں نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جنگل میں بسیرا کیا، فقیرانہ حلیہ اپنایا، کٹیا بنائی، عبادت و ریاضت کرنے لگا کہ میری عبادت اور ریاضت کی شہرت بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ مجھے بخوبی اپنا داماد بنا لیں۔ اب جبکہ آپ بادشاہ کا پیغام میرے پاس لے کر آئے ہیں اور یہی میری منشا بھی تھی، مگر اب آپ جا کر بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ مجھے ان کا پیغام منظور نہیں ہے، میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وزیر اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اب جب کہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ چور بولا کہ میں نے یہ فقیرانہ حلیہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنایا تھا، مگر جب میں اس جنگل میں دنیا والوں سے دور عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوا تو مجھے حقیقی معنوں میں اس سے راحت اور الفت اور لذت محسوس ہوئی، مجھے سکون ملا، آرام و قرار ملا، اور اسی حلاوت کی وجہ سے میں اب دوبارہ دنیا کے قریب جانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چھین لی جائیں گی، لہٰذا مجھے ایسی دنیاوی خواہشات میں اب کوئی بھی دلچسپی نہیں، کوئی لگاوٹ نہیں رہی۔ وزیر اس کی بات سن کر واپس محل پہنچا، بادشاہ سلامت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر بڑا حیران اور متاثر بھی ہوا اور بولا کہ اگر وہ شخص چاہتا تو وہ اپنی اصلیت چھپا سکتا تھا اور میری بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بن سکتا تھا، اور مجھے ایسے ہی داماد کی خواہش تھی۔ اگلے دن بادشاہ اپنی ملکہ اور شہزادی کے ساتھ اس جنگل میں جاتا ہے اور چور کی کٹیا میں پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ تم نے میری جو باتیں سنی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی، لہٰذا قدرت کو تمہاری بہتری منظور تھی، اس لیے تم چوری کی نیت سے آئے اور ہماری باتیں سن لی، اور آج تم حقیقت میں ایک عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو، اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، لہٰذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے محل چلے جاتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کرا دیتے ہیں۔ یوں اسے اپنی عبادت اور ریاضت کا
बेहतरीन सिला मिल जाता है। दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत रायगा नहीं जाती। शर्त यह है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।